ہر جاندار کو رزق عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، لیکن جب اس نے اس رزق کو خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے اور وہ اس کا کفیل بن گیا ہے تو اب یہ اس پر حسب وعدہ اسی طرح واجب ہوگا جیسے کوئی آدمی روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہے۔ نظر سے پہلے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب تھا، لیکن نظر ماننے سے وہ اس پر واجب ہو گیا۔ اسی طرح رزق عطا کرنے کا معاملہ ہے۔ روایت بیان کیا گیا ہے کہ امام زاہدی نے اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو حسب وعدہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک دن خشکی کی طرف چل نکلے، ایک پہاڑ کی طرف غار میں داخل ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اچانک ایک قافلہ راستہ بھول گیا، موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ پناہ گاہ کی تلاش میں اس غار تک پہنچے اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے امام زاہدی کو وہاں پڑے ہوئے دیکھا تو اسے آواز دی، یا عبداللہ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کے اعضاء شل ہو چکے ہیں اور یہ کلام کرنے پر قادر نہیں۔ انہوں نے آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے آگ جلا دی تاکہ وہ ان سے کلام کر سکے، لیکن آپ پھر بھی خاموش رہے۔ کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کئی دنوں سے بھوکا ہو، لہٰذا انہوں نے اپنا دسترخوان اس کے سامنے بچھا دیا اور اس پر کھانا چن دیا اور آپ کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ آپ نے اس سے کوئی چیز تناول نہ فرمائی اور نہ ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ اسی حالت میں پڑا ہوا اور کھانا کھانے پر قادر نہ ہو، تو انہوں نے دودھ گرم کیا، اس میں چینی ڈال کر فرنی بنائی اور ان کے سامنے رکھ دی، لیکن آپ اس کی طرف پھر بھی متوجہ نہ ہوئے۔ بالآخر ان میں سے دو آدمی اٹھے تاکہ ان کا منہ کھول کر اسے کھانا کھلائیں، لیکن وہ منہ کھلوانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے چھری کے ساتھ اس کا منہ کھولا اور اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا تو وہ ہنسنے لگے۔ ان دونوں نے پوچھا کہ کیا تو پاگل ہے؟ تو اس نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ حسب وعدہ میرا رزق کیسے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو جہاں بھی وہ ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، وہ ان کی مقدر کی ہوئی غذا